MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का निगरान सेटअप में तौसी का इंदिया। उनका कहना था कि आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी की गुंजाइश मौजूद है। आइन में ऐसी शिक़ें मौजूद हैं कि आइन में रहते हुए निगरान हुकूमतों के वक्त की कमी पेशी की जा सकती है। 1988 में सैलाब के बाइस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाइस इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख बदल दी थी। के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है और उसकी तारीख देना फौरी तौर पर ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब जो हैं वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तमाम मंसूबे इस बुनियाद के ऊपर बन रहे हैं कि किस तरीके से आइन को मजरू किया जाए। खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने फिर भी माजी से नहीं सीखा। इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे, चाहे ये इम्पोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश करें। 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा, गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अभी तक पंजाब में जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराना जरूरी है। मंसूबे बन रहे हैं कि आइन को किस तरह मजरूह किया जाए। ये तहरीके इंसाफ का नहीं, हर पाकिस्तानी आवाम का केस है। कत्ल के मंसूबे का इल्जाम। आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से कानूनी नोटिस फारूक एच नाइक ने भेजा, जिसमें कहा गया कि 27 जनवरी को इमरान खान ने मीडिया से खिताब में साबिक सदर आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाया। उन्हें आसिफ जरदारी की जानिब से जान का खतरा है। उन्होंने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया है। इमरान सबूत पेश करें या अपने झूठ पर आसिफ जरदारी से माफी मांगे। शेर रहमान का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेर रहमान ने लिखा, पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है। जिस तरह के इल्जाम तराशी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान अब अदालत में सबूत पेश करें या अपने झूठ पर साबिक सदर आसिफ जरदारी से माफी मांगे। अमेरिकी करेंसी की कदर में इजाफा बरकरार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 रुपये 40 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 270 रुपये पर ट्रेड कर रही है। याद रहे कि 3 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 41 रुपये 11 पैसे महंगा हुआ। महंगाई के खिलाफ बेदार होना जरूरी है। एहतजाज के बगैर मसाइल कम नहीं होंगे। हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया और IMF के नाम पर हमें डरा कर मजीद महंगाई का माहौल बनाया जा रहा है। हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ कम नहीं करते, अवाम पर महंगाई का बोझ डाल देते हैं। ये सब एक ही तरह की पॉलिसियाँ लेकर मईशत चलाते हैं। मौसम की खराबी। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी। UAE के सदर बहावलपुर में शदीद बारिश और मौसम की सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद नहीं आ सके। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सुबह 7:30 बजे से टेक ऑफ के मुंतज़िर थे। सिक्योरिटी ने मौसम की खराबी की वजह से उन्हें परवाज की इजाज़त नहीं दी। लाल हवेली मामला। लाहौर हाईकोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से लाल हवेली सील किए जाने पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मिर्जा वक्कास रौफ करेंगे। शेख रशीद की जानिब से उनके वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक और सरदार शहबाज पैरवी करेंगे। आए लाल हवेली, दिन के उजाले में आए, आओ गिराओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा तुम्हारी।
کسی میں ہمت ہے تو آ کے لال حویلی گراؤ. اصل ان کو تکلیف یہ ہو گئی ہے کہ پرسوں برطانیہ کی 3 کمپنیاں دھن راج اور لال حویلی پہ فلم بنانا چاہتی ہے جو ان کو برداشت نہیں ہے. ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے جناب؟ اگر یہ ہماری نہیں ہے تو ہم قومی مجرم ہیں. ہم کسی سے لڑنے نہیں چاہ رہے, یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں برف باری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کر دی. سوات کے میدانی اور بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا. حالیہ بارش اور برف باری کے بعد سوات کے میدانی اور بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے, جبکہ بالائی علاقوں میں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے. کروڑ لال ایسٹرن میں پیپلز پارٹی رہنما صوبی انعام چودھری پی ٹی آئی کی ڈویژنل صدر سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ مقرر. مرکزی قیادت کی صوبی انعام چودھری کے ڈیرے پر آمد. ہزاروں کارکنان کی شرکت. بولان کی تحصیل بھاگ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ضلعی رہنما حفیظ بلوچ نے کی. بہاولپور پرنس آف بہاولپور بہاول خان عباسی کی حاجی محمد حنیف فرائی کے گھر آمد. پاکستان تحریک انصاف کو بہاولپور میں مضبوط کرنے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ویژن کو مزید بڑھانے پر زور دیا. تحریک لبیک پاکستان چیچا وطنی پی پی 201 کے زیر اہتمام سویڈن میں سرکاری سطح پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مارچ کا انعقاد کیا گیا, جس میں کارکنان مذہبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیا وجہ ہے کہ آئے روز جو کفار ایسے معاملات کرتے ہیں؟ سویڈن میں یہ معاملہ جو قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا, یہ کیوں پیش آیا؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی, یہ کیوں پیش آیا؟ یہ ہماری وجہ سے پیش آیا, بے حس حکمرانوں کی وجہ سے پیش آیا. ہم مسلمانوں نے جو قرآن کو پس پشت ڈال لیا تو کفار نے تو ایسا کرنا ہی تھا. کیا ہم نے قرآن کو پس پشت نہیں ڈالا؟ جو حافظ قرآن تھے ہم نے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا, ان کو دہشتگرد نہیں کرا, تو کفار نے تو پھر یہ معاملات کرنے ہی تھے. ان کا صرف یہی علاج ہے کہ سویڈن کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے. انشاءاللہ تحریک لبیک حکومت میں آئے گی تو سب سے پہلے اعلان جہاد کا اعلان کرے گی سویڈن کے خلاف انشاءاللہ تعالی. تحریک لبیک یا رسول اللہ پورے پاکستان کے اندر سراپا احتجاج ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن اپنے اسلام کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. جس طرح اگر ہمارے مسلم حکمرانوں نے فرانسی سفیر یا فرانس کو جواب دیا ہوتا تو آج پاکستان کے یا کفار کا یہ حال نہ ہوتا. ان کا حال ایک ہی ہے جو ہمارے بابا جی فرما کر گئے ہیں کہ ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے. دی بلاک اسکول اوستا محمد میں آج ایک شاندار علمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں بڑی تعداد میں اہل علم اور طلباء نے شرکت کی. ملک بھر میں سویڈن کے خلاف احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. عارف والا میں بھی اے ٹی آئی اور جماعت اہل سنت نے عظمت قرآن کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا. ریلی میں غیر مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. پیٹرول نایاب, دلہے کی گاڑی بھی پیٹرول پمپ پر پھنس گئی. پیٹرول پمپ گرنے کے باوجود عوام پیٹرول کے لیے ترسنے لگی. شہری ہاتھوں میں پیسے لیے پیٹرول کے لیے ذلیل ہونے لگے. قیمتیں بڑھنے کے باوجود خوش قسمت شہریوں کو 200 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے. دلہے کی 1000 روپے کا پیٹرول لینے کی منتیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں. سینئر جرنلسٹ اور سابق صدر پاکستان پریس کلب یو کے سابق ایڈیٹر روزنامہ اوصاف لندن مبین چودھری لندن میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے. اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں. مبین چودھری لندن میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے ہیں. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں. مبین چودھری لندن میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. MM5 نیوز کی ٹیم مبین چودھری کے لواحقین کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں برابر کی شریک ہے. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج جاری ہے. اس طرح آج جہلم میں مرکزی مسلم لیگ کی خواتین نے بھی سیول لائن روڈ پر احتجاجی ریلی نکالی.
احتجاجی ریلی میں شہر بھر سے خواتین اور اسکول کی بچیوں نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک خواتین نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا سویڈن حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ اس موقع پر خواتین نے MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ آج جو ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، جو ہم نے آج ریلی نکالی ہے، یہ سویڈن کے ملک میں جو کیا گیا ہے، ہمارے یعنی اسلام کی کبھی بے حرمتی کی جاتی ہے، آج اب قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کو پھاڑا گیا ہے، تو ایسے گستاخوں کو کوئی سزا ملنی چاہیے اور کوئی قانون بننا چاہیے تاکہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہ کریں۔ اور ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے کہ وہ اس کلام اللہ کی فل حفاظت کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائیں اور اس کو خاموشی سے نہ بیٹھیں، چین سے نہ بیٹھیں، جیسے کہ ہمارے اسلاف کی جو تھی عادت اس طرح کو اس کو یعنی جگائیں کہ جیسے صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں چارپائی پر سوؤں گا نہیں جب تک میں فلسطین کو فتح نہیں کر لیتا۔ تو اب ان کو بھی ایسا ہی کچھ سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ یہی اس طرح کا ارادہ کریں، اور وہ غیور مسلمان تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمران بھی غیور بنیں اور اس کا بھرپور جو ہے وہ آگے ان کو اپنا میسج دیں کہ وہ آئندہ ہمارے قرآن اور ہمارے اسلام کے ساتھ اور شعار اللہ کی کوئی بے حرمتی نہ کریں۔ اور یہ بار بار ایسے ہونے لگا ہے، پہلے پردے کے بارے میں بے حرمتی کی گئی تھی، اور ہمیں ہے کہ ہم بھی خود بھی عمل کر کے اس قرآن کو اور زیادہ یعنی آگے دنیا میں پھیلائیں تاکہ اس کے اندر سے یعنی ہمارے عمل میں اور زیادہ بڑھے اور ہم مسلمان بھی اس پر کریں۔ ویسے تو سب سے بہتر محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس مطلب احتجاج میں آئے ہیں، شرکت کی ہے۔ ہم یہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا میں عالمی سطح پہ یہ جو دہشت گردی مچائی جا رہی ہے، آئے دن قرآن کی بے حرمتی اور شاعر اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اسلاموفوبیا کب تک چلے گا؟ اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس بات میں سٹینڈ لینا چاہیے اس بارے میں کہ قرآن پاک کو آئے دن جلایا جا رہا ہے اور ہم کیوں سو رہے ہیں۔ اور جب میں آئی ہوں اس پروٹیسٹ میں شرکت کرنے کے لیے تو میں سوچ رہی تھی کہ وٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وٹ دے آر ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ سر عام جلا رہے ہیں اور ببانگ دوہل ہر چیز کو مطلب دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یعنی کہ جس پہ آ کے ہم لوگوں کو جاگ جانا چاہیے اور ہم لوگوں کو اسٹینڈ لینا چاہیے، ہم لوگوں کو کوئی قانون بنوانا چاہیے۔ جیسے اسرائیل کا پرچم چلتا ہے تو ساری کی ساری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، ہر کوئی سٹینڈ لے لیتا ہے۔ اور جب اسی طرح یہ جو ٹرانسجینڈر اور اس بل کے بارے میں کوئی بولتا ہے تو ہمیں فنڈامنٹسٹ کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں یہ کیوں مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کیا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا میں کتنے ہی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کو ایسے نہیں کیا جاتا، بے حرمتی نہیں کی جاتی، تو اسلام کو ہی کیوں ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے؟ یہ ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ مسلمان چونکہ مطلب زیادہ الحمدللہ ان کی پریچنگ سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ان کا ہے، اور وہ ایک اوچھے ہتھ کنڈے پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں کم از کم اس بارے میں سٹینڈ لینا چاہیے پوری مسلم امہ کے حکمرانوں کو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور یہ کب تک چلے گا؟ اس کو فوری طور پہ بند کروانا چاہیے، اور جو بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے اس کو فوراً اس کا مطلب جب تک اس کا سر نہیں تن سے جدا کروا دے۔ پیر عمر حاجی قبرستان چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے درجنوں قبریں منہدم اور آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید وہاں پر موجود اپنے نمائندے ملک محمد ارشد ارائیں سے جانیں گے۔ اچھا ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دربار بابا پیر عمر حاجی سرکار کے جو ہے نا قبرستان میں یہاں کے جو ہے نا مقامی لوگوں نے جانوروں کی چراندگاہ بنائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جانوروں کا باندھنا اور جو ہے نا قبروں پہ جو ہے نا روز جانور آتے ہیں، یہاں قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہاں کی جو علاقہ مکین ہے انہوں نے اعلیٰ حکام سے کہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا قبرستان کی چور دیواری جو ہے نا وہ بنا دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے نا قبروں کی بے حرمتی نہ ہو۔ جی چار دیواری اور ان بھیڑا بکریاں چھڑی رکھتے ہیں، پریشان کیتی کھڑے ہیں، لہذا مہربانی کیتی وجے ساکو چار دیواری ڈوائی وجے۔ چار دیواری کوئی نہیں، مال ویچاں دے منجی اور پراں بہت نقصان تھیندن، یہ مہربانی صحیح وجے۔ چار دیواری کہنی بکریاں ڈھانڈے ڈھور وچ واڑن، لہذا ساڈے نالے خدمت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسپین سے نمائندہ MM5 بابر علی چودھری کی رپورٹ کے مطابق ملک کی خراب معاشی صورتحال، مہنگائی، آٹے کی قلت، بجلی کا بحران، گیس پیٹرول کی کمی اور PDM کی حکومت کی نااہلی پر اوورسیز پاکستانی بھی چپ نہ رہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेन ने पीटीआई स्पेन सदर मोहम्मद शहराज भट्टी की सदारत में प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया। पीटीआई स्पेन के सदर मोहम्मद शहराज भट्टी ने प्रेस से बात करते हुए कहा, मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल पर इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है, आटे की किल्लत है, बिजली का बहरान है, गैस पेट्रोल की कमी ने आम आवाम का जीना मुहाल कर दिया और ये सब कुछ पीडीएम की हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ। तहरीक इंसाफ लंदन का पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के बाहर मुजाहिरे की क़यादत मलिक इमरान खलील, वक़ास साग़िर, जहांज़ेब खान, फरजाना आपी और मलिक आदिल एडवोकेट ने की। मुजाहिरीन ने फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन में मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फ़ौरन फवाद चौधरी को रिहा करें। पहले तो पीटीआई लंदन, पीटीआई यूके, इसको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भरपूर इस बात का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस मौके पर एक एहतजाज लंदन हाई कमीशन के सामने कंडक्ट किया और भरपूर एहतजाज किया। मैं जेलम से बिलोंग करता हूँ और फवाद चौधरी जो है वो जेलम से बिलोंग करते हैं, तो जेलम की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। आज उनके एक दफा फिर खिलाफ रियासती जबर किया गया और उनको 2 दिन पे जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। मैं ये इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और आपके साथ मिलके एक दफा नारा लगाता हूँ, फवाद चौधरी को, फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी एक प्रोग्रेसिव शख्सियत है। फवाद चौधरी ने हमेशा सिविल लिबर्टीज की बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। जितना अरसा भी आप फवाद चौधरी का देखें, फवाद चौधरी ने ना सिर्फ जमातों को मिलकर एक पेज पर आने की बात की, मुल्क की तरक्की की बात की, दहशतगर्दी के खिलाफ बात की। जब वो पहली दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, आपको याद होगा इसी लंदन हाई कमीशन में, इसी मार्की में उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बुलाया और यहाँ आपने उनको कहा कि आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट है, आपके जितने भी मसाइल हैं, आपके मसाइल को यहाँ हल किया जाएगा, तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। फवाद चौधरी ने यहाँ आकर कश्मीरियों की बात की। आपने ये बात की कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारी शहरक से करीब है और हमेशा जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने कहा कि आप जितना भी अपना मसाइल है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मैं इस मौके पे आपको ये भी बताता चलूं कि जब वार अगेंस्ट टेररिस्ट थी, जब हजारों हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, जेलम जो गाजियों और शहीदों की सरजमीन है, अब वहाँ हर जो कब्रिस्तान है वहाँ आप देखें कि कोई न कोई शहीद की कब्र मौजूद है और उसने हमेशा जेलम की आवाज हर जगह बुलंद की। अपने जो कुर्बानियां हैं लोगों की, उनको बताया इस अक़वामे आलम को कि हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं, आपके हम हर जगह पे जहां भी आपकी जो दहशतगर्दी की जंग है, हम आपका भरपूर साथ देते हैं। एक ऐसे प्रोग्रेसिव शख्स को उसके ऊपर कपड़ा डांप कर आप जब अदालतों में पेश करते हैं, उसको हथकड़ियां लगाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, जो सियासी एक कायद हो, आप उस प्रोग्रेसिव शख्स को अगर इस तरह लेके जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि एक्सट्रीमिज्म को कैसे रोकोगे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।